بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین اما بعد باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ یہ باب اس سے پہلے پڑھا گیا تھا اور اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے کہ باب سے مقصود کیا ہے اور ما قبل سے اس کا ربط اور مناسبت کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اس باب کے اندر پیش کی گئی حدیث کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے، جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ اس حدیث کے تحت میں بعض ابحاث تھیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور ایک بحث باقی رہ گئی ہے جس کو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ ہے تاریک صلاۃ کا حکم۔ اس حدیث کے اندر اور اسی طرح آیت کریمہ میں جو مضمون وارد ہوا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم اور کافر سے قتال کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ عن الشرک والکفر کر کے ایمان میں داخل نہ ہو اور نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اگر یہ کام کر لیتا ہے تو پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بھی یہی بتاتی ہے، اور حدیث پاک جو اس باب میں لائی گئی وہ بھی یہی بتاتی ہے: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایماندار ہے، معلوم ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ آج مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایماندار ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، تاریک صلاۃ ہے۔ ایک ہے منکر صلاۃ۔ منکر صلاۃ یا منکر زکوٰۃ بالاتفاق کافر ہے، اس میں کوئی اشتباہ اور کوئی اشکال نہیں، لیکن یہاں پر بحث یہ ہے کہ تاریک صلاۃ کا حکم کیا ہے، جو غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اور اپنی دنیاوی دلچسپیوں کی وجہ سے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے قصداً جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی مسالک ہیں، بنیادی دو مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ جو آدمی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل کا، امام منصور الشافعی کا، اور امام ابن المبارک اور امام اسحاق بن راہوے کا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک اس میں جمہور علماء کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تاریک نماز مرتد اور کافر نہیں، البتہ فاسق اور فاجر اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری، امام اوزاعی
اور اس کے علاوہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ تارک نماز اگرچہ کہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن کافر اس کو نہیں کہا جائے گا، مرتد نہیں مانا جائے گا۔ پھر جو لوگ اس کو کافر اور مرتد نہیں کہتے، ان میں اختلاف ہے کہ تارک صلاۃ سے کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور قتل کرنا اس کا ایسا ہی ہے جیسے کہ زناکار کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ تو زناکار کو سنسار کرنا اس کی سزا، اسی طریقے پر نماز نہ پڑھنے والے کی سزا قتل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اسے مقید اور محبوس کر دیا جائے گا، اور قتل اور حبس میں، یہ قید اور حبس میں اس کو سزائیں دی جائے گی، یہاں تک کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا اسی حالت کے اندر مر جائے۔ اس سلسلے میں تیسرا مسلک امام ابن حزم ظاہری کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز پر اس کو 10 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جب تک توبہ نہ کرے یہی سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا مر جائے۔ ہر نماز پر 10 کوڑے، گویا کے دن میں اسے 50 کوڑے لگیں گے 5 نمازوں کے۔ اس طرح مسلسل سلسلہ جاری رہے گا اور سزا دی جاتی رہے گی، یا تو وہ توبہ کرے یا نہیں تو یہی مار کھاتے 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 مر جائے۔ یہ مسالک ہیں ائمہ کرام کے۔ جو لوگ تارک صلاۃ کو مرتد اور کافر قرار دیتے ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان میں جو چیز آڑ ہے وہ ترک صلاۃ ہے۔ لہذا ترک صلاۃ ہو تو پھر آڑ ختم ہو گئی، آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ روایت امام مسلم اور امام احمد بن حنبل کی۔ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز عہد ہے وہ نماز ہے، یعنی کافروں کے درمیان جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صراحت کے ساتھ فقط کفر کا لفظ آیا ہے۔ اس کو امام نسائی نے مجتبہ میں اور سنن کبرا میں روایت کیا ہے۔ مجتبہ وہی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں سنن نسائی، اسی کا نام مجتبہ ہے۔ ایک ان کی اور ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے سنن کبرا،
سنن صغرا یہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے مجتبی، اور سنن کبریٰ ایک اور ہے جو اس سے بڑی ہے۔ سنن صغرا کے اندر تو انہوں نے کڑی شرطیں رکھی ہیں بنسبت اس اوپر والی کتاب کے، یعنی بڑی کتاب کے۔ یہ انہوں نے دونوں کتابوں میں ذکر کی ہے حدیث، سنن صغرا میں بھی، سنن کبریٰ میں بھی۔ اسی طرح امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا۔ تیسری دلیل ان حضرات کی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله۔ لا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله۔ حضرت ام ایمن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ علمنی عملا اذا انا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل سکھا دیجئے کہ جب میں اس عمل کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے کہا لا تشرک باللہ شیئا وان عذبت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دینا، اگرچہ کہ تجھ کو عذاب دیا جائے اور تجھ کو جلا کے خاک کر دیا جائے۔ اور کہا ولا تترک الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اوپر والی جو حدیث تھی اسی کے مطابق یہ حدیث ہے۔ اوپر کی حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، اور نیچے والی جو حدیث میں نے عرض کی ہے وہ معجم اوسط طبرانی میں ہے۔ یہ دلائل ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، فقد کفر۔ نماز ہی ایک چیز ہوتی ہے جو آدمی میں اور کفر میں حائل ہوتی ہے۔ نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے ان حضرات کی دلیلیں جو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر اور تارک صلاۃ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، لہذا اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جمہور علماء کی طرف سے اس کے جوابات دیے گئے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان حدیث میں تارک صلاۃ سے محض ترک صلاۃ کرنے والا نہیں بلکہ مستحل ترک صلاۃ ہے، یعنی جو ترک صلاۃ کو حلال جانتا ہے، تو گویا کہ یہ منکر صلاۃ ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان حدیث کے اندر مراد تشبیہ ہے۔ کافر کہنے سے مراد کافر ہو جانا نہیں ہے بلکہ کافر جیسا ہو جانا ہے، تشبیہ۔ اور تشبیہ کے اندر تمام چیزوں میں اشتراک ضروری نہیں ہوا کرتا۔ یہاں مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے کافر آدمی نماز نہیں پڑھتا، اسی طریقے پر جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والی حرکت کرتا ہے، کافروں جیسی حرکت کرنے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آدمی بسا اوقات کسی کو کہہ دیتا ہے
اس کی کچھ بد تہذیبی کی وجہ سے کہ تو گدھا ہے. کبھی کبھی باپ بھی اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے ارے جانور، ارے گدھا ہو گیا ہے. اب یہاں گدھا ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ واقعتاً گدھا ہو گیا. گدھا تو ہوا نہیں، لیکن گدھے جیسی حرکت کر رہا ہے، گدھوں جیسی کا انداز اختیار کر رہا ہے. تو جیسے گدھوں جیسی حرکت کرنے والے کو گدھا کہہ دیا جاتا ہے، جانوروں جیسی حرکت کرنے والے کو جانور اور حیوان کہہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے پر یہاں کافروں جیسی حرکت کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا ہے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ احادیث زجر و توبیخ پر محمول ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی بدترین قسم کا فعل ہے. اس میں زجر ہے، توبیخ ہے. یہ وہی توبیخ والا انداز ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ گدھا کہہ دیا جاتا ہے، جانور کہہ دیا جاتا ہے. یہ بھی زجر و توبیخ کے لیے کہا جاتا ہے. کبھی تشبیہن کہا جاتا ہے تو کبھی توبیخن اور زجرن کہا جاتا ہے. اسی طریقے پر یہاں پر زجر و توبیخ کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، یعنی بہت ہی بدترین حرکت کرنے والا ہے، بہت ہی قبیح ترین حرکت کرنے والا ہے. یہ اتنی بدترین حرکت ہے کہ اس کے لیے ایسے زبردست اور انتہائی برے الفاظ سے اس کو تعبیر کیا جائے. یہ اس کا مطلب ہے. یہ تو ان حضرات کی دلیلیں تھیں جو تاریک صلاۃ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، اور پھر ان کا جواب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اور رہے امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو یہ کہتے ہیں کہ تاریک صلاۃ کافر تو نہیں، مرتد تو نہیں، لیکن اس کی سزا ہے قتل. یہ جرم ہے، جرم عظیم، اور اس جرم عظیم کی سزا ہے قتل. لہذا تاریک صلاۃ کو قتل کر دیا جائے گا. ان حضرات نے قرآن کریم کی باب کے اندر پیش کی گئی آیت اور باب کے اندر پیش کی گئی حدیث سے استدلال کیا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تب ان کا راستہ چھوڑو. تو معلوم ہوا کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر راستہ نہیں چھوڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح حدیث میں جو آیا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. ایمان لائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تب ان کے جان و مال محفوظ ہیں. اگر وہ ان میں سے ایک بات بھی چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. یہ حضرات کہتے ہیں جس طریقے پر ایمان پر اس بات کو مرتب کیا گیا ہے، اقامت صلاۃ کو بھی ذکر کر دیا ہے اور اس پر بھی اس کو مرتب کیا ہے، تو لہذا اقامت صلاۃ کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، لہذا وہ بھی واجب القتل ہے. یہ دو دلیلیں ان حضرات نے دی، لیکن اس کا جواب علامہ دقیق العید رحمہ اللہ نے، جو خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے بہت بڑے ترجمان اور بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ دیا ہے کہ حدیث میں تو قتال کا ذکر ہے، قتل کا نہیں ہے. حدیث میں تو آیا امرت ان اقاتل الناس. قتل الگ چیز ہے اور قتال الگ چیز ہے. قتال تو لڑائی کو کہتے ہیں، اور قتل تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی گردن مار دی جائے. ہر قتال میں کوئی قتل ضروری نہیں ہے. بعض وقت قتال ہوتا رہتا ہے اور خود آدمی مر جاتا ہے، مارنے کی جگہ مر بھی جاتا ہے. تو قتال الگ چیز ہے، قتل الگ چیز ہے.
اور حدیث کے اندر تو قتال کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سے قتال کیا جائے گا۔ اور قتال کب تک ہوگا؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اور نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ جب یہ کام کر لیں تو پھر ان سے قتال نہیں ہے۔ تو اس میں قتل کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو قتال کا ذکر ہے لیکن قرآن کے اندر تو قتل کا ذکر ہے۔ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ یہاں تو قتل کا ذکر ہے، اقتلوا المشرکین۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کے اندر قتل کا ذکر آیا ہے لیکن پورا سیاق و سباق قتال سے متعلق ہے۔ وہ پورا سیاق و سباق جہاد اور قتال سے متعلق ہے، اور حدیث اسی کی تشریح ہے۔ تو قرآن کی تشریح حدیث نے کر دی کہ یہاں قتل سے مراد قتال ہے، قتل نہیں۔ ایک تو خود قرآن کا سیاق و سباق اور دوسرے حدیث پاک اس کی تشریح، یہ دونوں چیزیں آ کر صاف بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی قتل مراد نہیں ہے، قتال مراد ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور دوسرا قرینہ یہاں قتال سے، قتل سے قتال مراد ہونے کا یہ بھی ہے کہ خود امام شافعی بھی، امام مالک بھی تاریک صلاۃ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں قتل کرنا ہے اس کو، لیکن تاریک زکوٰۃ کے بارے میں ان کا یہ نہیں ہے نظریہ، جبکہ حدیث میں اور قرآن میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور حدیث میں بھی ہے وَیُؤْتُوا الزَّکَاۃَ۔ تو یہ صرف نماز کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ نماز اگر چھوڑ دے گا تو قتل کر دینا ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے تاریخ کے بارے میں وہ نہیں کہتے۔ گنہگار تو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ آپ وہاں یہی فرق بیان کریں گے کہ بھئی یہ قتال ہے، اس میں قتل نہیں ہے۔ ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ یہاں بھی قتال مراد ہے، قتل مراد نہیں ہے۔ یہ ہے ان حضرات کے دلائل اور اس کے جوابات۔ اب رہ گئی احناف کی دلیل۔ احناف اور اسی طرح امام ابن حزم جو کہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی دلیل یہ ہے جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسیب الزانی والمارق من الدین التارک للجماعہ۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جو گواہی دیتا ہو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مگر تین وجہ سے۔ مسلمان کا خون تین ہی وجہ سے بہایا جا سکتا ہے۔ ایک النفس بالنفس، یعنی اس نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا تھا تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرے السیب الزانی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرنے والا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور تیسرے المارق من الدین، دین سے نکل جانے والا یعنی مرتد۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی نے تصریح کر دی، اور یہ حدیث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، اور انہوں نے یہ اس وقت میں لوگوں کو سنایا تھا جبکہ لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ آپ کو تو قصہ معلوم ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ان کے آخری دور کے اندر کیا حالات اور کیا واقعات پیش آئے، غنڈوں نے کس طرح ان کو اذیت دی، تکلیف دی اور آخر کار قتل کر دیا تھا۔ تو ان کے گھر کا غنڈوں نے محاصرہ کر لیا تھا چاروں طرف سے،
ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. کئی دنوں تک وہ اپنے گھر کے اندر محصور رہے اور ان لوگوں کی یہ جستجو اور یہ جد و جہد تھی کہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے اور ان کو قتل کر دے. چنانچہ انہوں نے قتل بھی کر دیا. اسی زمانے میں ایک بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بالا خانے پر تشریف لائے اور وہیں سے چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات سنی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعه. اور میں تو نہ تو میں نے زنا کیا ہے اور نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد کہ تم مجھے اس کے جرم میں قتل کرو، اور نہ میں نے کسی اور کو جو ہے بلا وجہ قتل کیا ہے کہ اس کے قصاص میں مجھ کو مار ڈالو، اور نہ میں دین سے بے دین ہو چکا ہوں کہ مرتد ہونے کی وجہ سے تم مجھ کو قتل کر ڈالو. جب یہ تینوں وجوہات نہیں ہیں تو تم میرے اوپر کیوں اس طرح حملہ کرنا چاہتے ہو اور مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ یہ انہوں نے بھی حدیث سنائی. تو بہرحال یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تین ہی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور یہی حق الاسلام ہے جو حدیث میں آیا تھا نا. اسی کی تشریح میں نے حدیث عرض کی تھی جو آیا الا بحق الاسلام عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام. یہی اسلام کا حق ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو گیا لیکن اس کے باوجود ان تین باتوں میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا تو اب اسے قتل کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث صاف و صریح بتا رہی ہے کہ تین ہی وجوہات سے کسی مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں، تو اب یہ تارک صلاۃ مومن ہے یا مرتد ہے؟ امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں کہ مرتد نہیں ہے، مسلمان ہے. جب مسلمان ہے تو اس کی سزا قتل ہو نہیں سکتی اس حدیث کی روشنی میں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ان حضرات کا کہنا، امام اعظم ابو حنیفہ کا اور بہت سارے علماء کرام کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے. اب سزا ہے کیا؟ اس کے بارے میں تصریحاً تو کوئی حدیث موجود نہیں، البتہ یہ امام کے اوپر ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اور قاضی وقت کے اوپر ہے کہ وہ اس قسم کی جو سزا مناسب سمجھے وہ سزا جاری کرے. اور یہ سزا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اکابرین کہتے ہیں کہ اس کو قید میں ڈال دے، اور قید میں ڈالنے کے بعد اس کو توبہ کرانے کی کوشش کرے، نماز پڑھوانے کی کوشش کرے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور جمع رہتا ہے اپنی اسی بدکاری پر اور بدفعلی پر تو اس کو سزا دی جاتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اسی میں مر جائے. یہ ہے اس سلسلے کی تفصیلات جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.